الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کو جو احکام ارشاد فرمائے ہیں، ان احکام میں سے ایک حکم ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر درود و سلام بھیجنے کا. اس حکم کے بارے میں کچھ باتیں گزشتہ جمعۃ المبارک پر آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صرف احکام ارشاد نہیں فرمائے، بلکہ ان احکام کی پر عمل کرنے کی ترغیب بھی دی ہے. ایسا اسلوب اختیار فرمایا ہے کہ جس سے حکم کی پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ابھرے. نماز کا حکم ہے، نماز کے فضائل بھی ارشاد فرمائے. زکوٰۃ کا حکم دیا، زکوٰۃ کے فوائد اور برکات بھی ارشاد فرمائے. اسی طریقے سے درود و سلام کا حکم بھی دیا، اور درود و سلام بھیجنے کے لیے جو جذبہ ابھرنا چاہیے وہ ترغیب بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. چنانچہ اسی ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اہل ایمان کو درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے، حکم بعد میں دیا ہے، اس حکم کی پر عمل کرنے کا جذبہ پہلے ابھارا ہے. فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلم تسلیما، تم بھی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود اور سلام کثرت سے بھیجو۔ یہاں ترغیب کا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درود بھیجنے والے کو یا درود بھیجنے والوں کو اپنے ساتھ شریک فرما لیا کہ درود بھیجنا تو اللہ کا بھی عمل ہے، اللہ تعالیٰ بھی درود بھیجتا ہے۔ درود بھیجنا تو فرشتوں کا بھی عمل ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ اب جو امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا وہ اکیلا نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس جماعت کے ساتھ شامل ہوگا جو فرشتوں کی معصوم جماعت ہے، اور ان اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ شامل ہوگا کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا وظیفہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور خود اللہ تعالیٰ کی ذات بھی درود و سلام بھیجتی ہے۔ اس اعتبار سے اس کے اندر ترغیب کا پہلو موجود ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی اور حکم دیا، خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اپنے اوپر درود و سلام بھیجنے کا حکم بھی دیا ہے، اور اپنے اوپر درود و سلام بھیجنے کے فضائل اور فوائد بھی ارشاد فرمائے ہیں۔ کچھ احادیث کا تذکرہ پچھلے جمعے پر ہوا ہے۔ ایک حدیث آج کی اس مجلس میں کئی احادیث عرض کرنے کا خیال ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، کہ لوگوں میں قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ آدمی ہوگا کہ جو میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود بھیجتا ہوگا۔ اب جس آدمی کے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے حضور کا قرب نصیب ہو، تو دنیا کے اندر تو چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، دنیا کے اندر تو یہ ظاہری قرب انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ قیامت کے دن جب ساری مخلوق کا حساب کتاب کا دن ہوگا، اور اس دن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا قرب حاصل کرنے کا ایک آسان نسخہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود بھیجیں۔ اب جو آدمی اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے، اس کی تمنا ہے کہ قیامت کے دن حضور کا قرب نصیب ہو جائے، اس کے لیے یہ عمل ہے، یہ حضور کا بتایا ہوا وظیفہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پر کثرت کے ساتھ درود بھیجے۔ یہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کا ایک عمل ہو گیا۔ ایک دوسری حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس کے اندر یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے اوپر صبح و شام 10 بار درود بھیجے گا، قیامت کے دن اسے میری شفاعت پہنچ کر رہے گی۔ یہ بھی بہت بڑی فضیلت والی چیز ہے کہ قیامت کے دن کسی مشکل موقع کی پر کسی معمولی سے آدمی کا بھی آدمی کو سہارا مل جائے تو آدمی کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ قیامت کا ہولناک دن، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید عالم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، ان کی شفاعت حاصل ہو جائے تو انسان کا کیا ہی کہنا۔ اس کے لیے حضور نے فرمایا کہ عمل یہ ہے کہ صبح و شام میرے اوپر 10 بار درود بھیجو۔ 10 مرتبہ درود ابراہیمی بھی اگر پڑھا جائے نا تو کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا۔ 10 مرتبہ صبح درود ابراہیمی پڑھ لیا جائے، 10 مرتبہ شام کو درود ابراہیمی پڑھ لیا جائے تو میرے خیال ہے 2-4 منٹ کا وظیفہ ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اس کا معمول بنا لے، اس وظیفے کو اختیار کر لے زندگی بھر کے لیے، تو بہت بڑی امید ہے کہ قیامت کے ہولناک دن میں اسے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہو جائے۔ اور اگر کوئی کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کا معمول اختیار کر لے، اور کثرت کی کم سے کم تعداد میں نے گزشتہ جمعے پر بھی عرض کی تھی
ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو آدمی 300 مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو وہ کثرت کے ساتھ درود پڑھنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی آدمی روزانہ کم سے کم 300 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ جتنی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے وہ اگر کوئی معمول بنا لے درود سلام بھیجنے کا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد یہ ہے کہ قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ قریب میرے وہ ہوگا کہ جو میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود بھیجے گا۔ تو ان احادیث سے ترغیب ملتی ہے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا بلکہ خود بھی اس کی ترغیب ارشاد فرمائی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ قرآن مجید کے بیان کرنے والے ہیں، قرآن مجید کی احکام کو کھول کر وضاحت کرنے والے ہیں، خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب ارشاد فرمائی اور اس کے فضائل اور اس کی برکات ارشاد فرمائی کہ اس حکم کی پر عمل کرنے کی برکات کیا ہیں۔ اور پھر دنیا کے اندر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پر انسان درود بھیجتا ہے تو اس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ اس کی دنیاوی پریشانیاں اور دکھ بھی دور ہوتے ہیں، اس کی حاجات اور ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں، بلکہ وہ درود کا جو عمل ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر پہنچتا بھی ہے، یعنی جن ذات کے لیے درود و سلام کا وظیفہ کیا جا رہا ہے خود ان کی بارگاہ کے اندر اس کا درود و سلام والا جو عمل ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، اور یہ بھی احادیث سے ثابت ہے۔ ایک حدیث ہے، غالباً ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ۔ اس کا ایک مطلب تو شارحین نے یہ بیان فرمایا کہ جس طرح قبرستان کے اندر مردے دفن کیے جاتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر ہی مردوں کو دفن نہ کرو بلکہ مردوں کو قبرستانوں کے اندر جا کر دفن کرو۔ یہ نہ ہو کہ اپنے گھروں کے اندر ہی کسی کونے کے اندر اپنے مردوں کو دفن کرنا شروع کر دو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس طرح قبرستان بھرا ہوا ہے لیکن بھرے ہونے کے باوجود قبرستان کے اندر کوئی عمل نہیں ہوتا، کیونکہ جتنے بھی مردے ہیں وہ سارے عالم عمل سے نکل چکے ہیں، دارالعمل سے نکل چکے ہیں، وہ دارالجزا میں پہنچ چکے ہیں، وہاں پر وہ عمل کرنا بھی چاہیں تو ہمیں عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے اور نہ وہ کر سکتے ہیں، نہ کوئی نماز پڑھ سکتا، نہ کوئی ذکر کر سکتا، نہ کوئی اور عمل کر سکتا، کیونکہ وہ دارالعمل سے نکل گئے ہیں۔ تو جس طریقے سے وہاں پر عمل نہیں ہو رہا تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے گھر بھی اعمال سے خالی ہو جائیں، تمہارے گھروں کے اندر اعمال کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، گھروں کے اندر بھی نفل نمازیں تم پڑھو، خواتین گھروں کے اندر نمازیں پڑھیں، گھروں کے اندر بھی تلاوت ہونی چاہیے، گھروں کے اندر بھی ذکر ہونا چاہیے، گھروں کے اندر بھی دعائیں مانگنی چاہیے، گھروں کے اندر بھی اور نیک اعمال ہونے چاہیے، گھروں کو اعمال سے خالی نہ کرو۔ ایک وصیت تو یہ فرمائی کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ ولا تجعلوا قبری عیدا، اور میری قبر کو عید نہ بناؤ۔ یہ دوسری نصیحت فرمائی، قبر کو عید نہ بناؤ۔ یہ اس کا مطلب بعض علماء نے یہ بیان فرمایا کہ جس طریقے سے عید سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی سال میں ایک مرتبہ ہی میری قبر کی زیارت کے لیے آؤ، بلکہ جب جب تمہیں موقع ملے اور جب جب تمہاری استطاعت ہو اور جب بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملے تو میری قبر کی زیارت کے لیے حاضری دو، کیونکہ میری قبر کی زیارت جو ہے یہ اہل ایمان کے لیے بہت بڑی سعادت اور فضیلت اور برکت والی چیز ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سارے امت مسلمہ کے لیے ہے، اور آپ کی امت مسلمہ کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ مدینہ شریف کے اندر قیام پذیر ہے۔ بہت سارے مسلمان ہیں جو مدینہ شریف کے اندر رہ رہے ہیں، جن کے لیے نہ پاسپورٹ کا مسئلہ، نہ ویزے کا مسئلہ، نہ وہ بہت زیادہ بھاری بھرکم جو ہے نا وہ سفر کے اخراجات، ان کے لیے بھی یہ ارشاد ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کے لیے تو پہنچنا آسان ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ صرف سال میں ایک آدھ مرتبہ ہی قبر کی زیارت کے لیے آئیں۔ اسی طریقے سے خود سعودی عرب کے اندر بہت سارے مسلمان بستے ہیں، ان مسلمانوں کے لیے بھی سوائے سفری اخراجات کے اور کوئی پرابلم نہیں ہے وہاں پر حاضری کی،
تو فرمایا اللہ کے رسول نے کہ میری قبر کو عید نہ مناؤ کہ جس طرح سال میں ایک مرتبہ عید آ جاتی ہے تو اسی طریقے سے بس تم سمجھو کہ بس ایک مرتبہ زیارت ہو گئی، یہ کافی ہے، بلکہ ہر مسلمان کے دل میں بار بار حضور کے روضہ اقدس کی زیارت کی تمنا ہونی چاہیے کہ بار بار زیارت نصیب ہو۔ دوسرا مطلب اس کا یہ بیان فرمایا ہے کہ میری قبر کو عید نہ مناؤ کہ جس طرح عید کے دن آدمی ایک خوشی اور مسرت کا اظہار کرتا ہے اور اس کے اندر بعض اوقات وہ لہو و لعب کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری قبر کی پر آ کر بھی تم ایسی حرکات کرو کہ جو حرکات لہو و لعب کے اندر شمار ہوتی ہوں، کیونکہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی بے ادبی ہوگی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے بڑا مقام اور مرتبہ ہے اور بہت ہی مقدس جگہ ہے، وہاں پر ادب کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہاں پر معمولی سی بے ادبی سے آدمی کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ ایمان والو اپنی آوازوں کو حضور کی آوازوں پر بلند نہ کرو۔ فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی پر حاضری کی جب سعادت اور توفیق ہو تو بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ وہاں پر حاضری دو۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے عید کے دن آدمی بے تکلف ہوتا ہے اور بہت ساری حرکات بے تکلفی کے اندر کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پر پہنچ کر بھی تمہاری وہ بے ادبی والی عادت جو ہے نا وہ کہیں تمہارا نقصان نہ کر دے۔ شاعر کہتے ہیں آہستہ قدم نیچی نگاہ پست صدا ہو، آہستہ قدم نیچی نگاہ پست صدا ہو کہ خوابیدہ یہاں روح رسول عربی ہے، اے زائر بیت نبوی یاد رہے یہ بے قاعدہ جنبش لب یہاں بے ادبی ہے۔ یعنی اگر خلاف قاعدہ ہونٹ بھی ہل گئے، کوئی خلاف قاعدہ حرکت ہو گئی تو یہاں پر بے ادبی ہو جائے گی۔ یہ تو اتنا اونچا دربار ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ جنید و بایزید نفس گم کردہ آیت یہاں، کہ نفس گم کردہ میں آیت جنید و بایزید اینجا، کہ یہ جو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے جو اولیاء کرام ہیں وہ بھی یہاں لرزاں اور ترساں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ اتنا اونچا دربار ہے کہ یہاں کی معمولی سی بے ادبی جو ہے وہ انسان کو لے ڈوبے گی۔ تو اس لیے وہاں پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تجعلوا قبری عیدا، کہ میری قبر کو عید نہ بناؤ کہ جس طرح میلے ٹھیلوں میں جاتے ہو اور جس طرح خوش گپیوں کے اندر اور کھیل کود کے اندر جاتے ہو، تو فرمایا کہ میری قبر کی پر ایسے نہ آنا، میری قبر کی پر بہت ادب اور احترام کے ساتھ آنا۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان وہ روضہ اقدس کے ادب اور احترام کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے اور وہاں پر بھی جو ہے نا مختلف طرح کی نعرے بازیاں کر کے اور مختلف طرح کی آوازیں اونچی نکال کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو ایذا پہنچاتے ہیں اور اپنے اعمال کو خراب کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ تو روضہ اقدس کی زیارت کے موقع کی پر بھی موبائل ہاتھ کے اندر لیے ہوئے مختلف طرح کی ویڈیوز یا تصویریں بنا کے اور بجائے صلاۃ والسلام پیش کرنے اور بجائے اس طرف متوجہ ہونے کے وہ زیادہ تر اس طرف توجہ رکھتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بے ادبی والی بات ہے۔ ایسی باتوں سے کم از کم ایسے مقدس مقام کی پر بھی ایسی باتوں سے بہت زیادہ انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے جو یہ فرمایا کہ لا تجعلوا قبری عیدا، کہ میری قبر کو عید نہ بناؤ، تو اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے۔ تیسری ہدایت اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ وصلوا علیہ، اور میرے اوپر درود بھیجو، فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، اس لیے کہ تمہارا درود میرے پاس پہنچتا ہے جہاں کہیں سے بھی تم پڑھو۔ دنیا کے کسی حصے سے، کسی ملک سے، کسی شہر سے، کسی محلے سے تم درود پڑھو گے، وہ تمہارا درود مجھ تک پہنچے گا۔ اور اس کی وضاحت دوسری حدیث میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ ان للہ سیاحین فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے فرشتے ایسے ہیں کہ جو زمین میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں،
اور جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پر درود بھیجتا ہے وہ اس کا درود لے جا کر حضور کی خدمت میں پہنچاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جس کے راوی حضرت عمار بن یاسر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مسلمان میری پر درود پڑھتا ہے جہاں کہیں سے بھی، اس کا وہ درود میرے پاس پہنچتا ہے اور وہ ایک فرشتے کے ذریعے سے پہنچتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری قبر کی پر ایک فرشتہ مقرر فرما رکھا ہے کہ جس کو ساری مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دے رکھی ہے، تو میرے اوپر جو امتی بھی جہاں سے درود پڑھتا ہے وہ درود وہ فرشتہ میرے سامنے پیش کرتا ہے، اور صرف درود ہی پیش نہیں کرتا بلکہ اس درود بھیجنے والے کا نام بھی لیتا ہے اور اس کے والد کا نام بھی لیتا ہے کہ اے محمد، اے اللہ کے رسول، آپ کی پر فلاں بن فلاں نے درود بھیجا ہے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ آدمی یہاں سے درود پڑھے اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے کے ذریعے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں باقاعدہ اس کا اور اس کے والد کا نام لے کر پہنچایا جائے کہ فلاں بن فلاں نے آپ کی پر یہ درود بھیجا ہے۔ تو اس حدیث سے اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ حضور نے فرمایا کہ صلو علیہ، میری پر درود بھیجو، فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، کہ تمہارا درود جہاں سے بھی تم پڑھو گے میرے تک پہنچے گا۔ اچھا، اس حدیث میں حضور نے درود بھیجنے کا حکم بھی دیا ہے، فرمایا کہ صلو علیہ، میرے اوپر سلام، میرے اوپر درود بھیجو، اور حکم کے ساتھ پھر حضور نے اس کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی۔ ترغیب یہ ارشاد فرمائی کہ اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچے گا۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ جس آدمی کو کسی سے محبت ہو، اگر اس محبوب کی مجلس کے اندر اس کا نام آ جائے تو محبت کرنے والے کے لیے یہی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ وہ اسی بات کی پر بہت خوش ہوتا ہے کہ محبوب کی مجلس کے اندر میرا نام لیا گیا ہے، چاہے کسی نے بھی لیا ہے اور کسی طور پر بھی لیا ہے۔ تو اس آدمی کا نام اور اس کے باپ کا نام لے کر جب پہنچایا جائے گا تو اس کے اندر بہت بڑی ترغیب ہے اس آدمی کے لیے کہ جسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، اور محبت اور ادب اور احترام کے ساتھ وہ حضور کی خدمت کے اندر درود و سلام بھیجتا ہے۔ اور پھر درود و سلام بھیجنے کے اندر ایک بہت بڑی فضیلت والی بات یہ ہے کہ درود و سلام جو ہے وہ چونکہ ایک ہدیہ ہے جو ایک امتی رسول کی خدمت کے اندر بھیجتا ہے۔ اب دنیا کے اندر ہم کوئی ہدیہ بھیجتے ہیں تو یا تو بذات خود ہدیہ پیش کرتے ہیں، اور یا یہ ہے کہ کسی کے ذریعے سے بھیجتے ہیں۔ اب جو آدمی ایسا ہے کہ جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت نصیب ہو جائے، اس کے لیے تو بطور خود ہدیہ پیش کرنا ممکن ہے کہ وہ روضہ اقدس کی پر جا کر وہاں پر درود و سلام بھیجے، اور وہاں پر تو چونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی علی عند قبری، کہ جو میرے اوپر میری قبر کے پاس آ کر درود بھیجے گا، سمیتہ، میں اس کو خود سنوں گا، ومن صلی علی نائیا ابلغتہ، اور جو میرے اوپر دور سے درود بھیجے گا وہ مجھے پہنچا دیا جائے گا۔ تو جو امتی ایسا ہو کہ جسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت نصیب ہو جائے، اس کے لیے تو یہ آسان ہے کہ وہ جہاں روضہ اقدس کے سامنے جا کر اسے 1 منٹ، آدھا منٹ، جتنی بھی اسے مہلت اسے ملے وہاں پر ادب کے مطابق، وہ وہاں پر وہ درود حضور کی خدمت کے اندر خود پیش کر سکتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب وہاں پر درود پیش کیا جاتا ہے تو صرف یہ نہیں کہ حضور سنتے ہیں بلکہ حضور جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں، لیکن ہمارے کان نہیں ہے کہ ہم سن سکیں۔ تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بذات خود ہدیہ پیش کرنا ہے۔ اور جو دور سے ہے، جو امتی دور رہتے ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ جب وہ درود بھیجیں گے تو وہ فرشتوں کے ذریعے سے وہاں پر پہنچ جائے گا۔ تو یہ فرشتوں کے ذریعے سے ہدیہ پہنچانا ہوا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کے اندر معمول مبارک یہ تھا کہ جب آپ کی خدمت میں کوئی آدمی ہدیہ پیش کرتا تھا تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کر اسے جزا عطا فرماتے تھے، یا تو اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہدیے میں دیتے تھے، اور یا اس کے لیے دعا فرماتے تھے۔ اب ایک امتی اگر اخلاص کے ساتھ اور محبت اور عقیدت کے ساتھ درود بھیجے گا، اور اس کا درود اگر حضور کے دربار میں پہنچ گیا
تو جواباً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو دعا دیں گے۔ تو جس آدمی کو حضور کی دعا نصیب ہو جائے اس کا کیا کہنا؟ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، کیونکہ جب بندہ حضور کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ تو حضور کی دعا تو بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ تو اس لیے اس کے اندر ایک ترغیب کا پہلو یہ بھی ہے۔ تو درود و سلام جو ہے نا وہاں پر پہنچایا جاتا ہے۔ تب ایک اور حدیث ہے جس کے اندر درود و سلام پہنچنے کی بھی وضاحت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سے سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے۔ اسی جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور اسی جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور اسی جمعے والے دن قیامت قائم ہوگی۔ قیامت کے قائم ہونے کا دن تو بتایا گیا ہے کہ جمعے کا دن ہوگا، اور بعض روایات میں تاریخ بھی بتائی گئی ہے کہ 10 محرم کی تاریخ ہوگی، لیکن سال نہیں بتایا گیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے کہ کون سے سال کا، کون سے مہینے کا، کون سا جمعہ ہوگا جس جمعے کے اندر قیامت قائم ہوگی۔ حدیث جبریل میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام انسانی صورت میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، مختلف سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ نہ پوچھنے والے کو پتا کہ قیامت کب آئے گی، اور نہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو پتا کہ قیامت کب آئے گی۔ الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ لیکن فرمایا کہ جمعے والے دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، جمعے والے دن ہی وہ وفات پائی انہوں نے، اور جمعے والے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ اور فرمایا کہ تم میری اوپر جمعے والے دن کثرت کے ساتھ درود بھیجا کرو، یعنی حضور نے حکم ارشاد فرمایا کہ اکثروا علیہ من الصلاۃ، کہ جمعے والے دن میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود بھیجو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، مجھ تک پہنچتا ہے تمہارا درود۔ تو جمعے والے دن خاص طور پر حضور نے فرمایا کہ درود کی کثرت کرو۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا آپ کے وصال کے بعد بھی؟ یعنی ظاہر ہے کہ یہ ارشاد تو آپ نے اپنی حیات طیبہ میں فرمایا تھا کہ جمعے والے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، مجھ تک درود پہنچے گا۔ تو صحابہ نے میں سے کسی کو اشکال ہوا کہ اللہ کے رسول کیا آپ کے وصال کے بعد بھی آپ تک پہنچے گا، جبکہ آپ بوسیدہ ہو جائیں گے، یعنی آپ کا جسم بوسیدہ ہو چکا ہوگا؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وصال کے بعد بھی پہنچے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء کے اجساد کو کھائے۔ یعنی باقی جو عام انسان فوت ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد اس کی جسم جو ہے نا وہ شکستہ ہو جاتا ہے، اس کا جسم ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ رزق سے مراد روحانی رزق دیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وصال کے بعد بھی، یعنی اب بھی اگر کوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پر درود بھیجے گا تو وہ حضور کی خدمت کے اندر درود پہنچے گا، اس کے لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجساد کو کھائے، اس لیے انبیاء کے جو اجسام ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں، انبیاء کے اجسام کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ انبیاء کو تو بہت اونچا مقام پر مرتبہ ہے۔ شہداء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اور کئی شہداء کے بارے میں مشاہدات کے اندر بھی آیا ہے کہ جب ان کی قبریں عرصہ بعد کھودی گئی ہیں کسی وجہ سے، تو ان کے جسم بالکل تر و تازہ معلوم ہوئے، ان کے جسم کے اندر کوئی تبدیلی یا کوئی وہ بوسیدگی وہ ان کے اندر نہیں، ان کا جسم اسی طریقے سے تر و تازہ رہا۔ اور انبیاء علیہ السلام کا مقام تو بہت اونچا ہے، انبیاء علیہ السلام ہی کی برکت سے تو شہداء کو یہ مقام ملا ہے۔
انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین کی پر وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، اس لیے انبیاء کے اجساد محفوظ ہوتے ہیں اور انبیاء کے جسموں کے اندر ایک خاص قسم کی حیات بھی ہوتی ہے قوی درجے کی، اور اسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری قبر کی پر آ کر درود پڑھتا ہے اس کو میں خود سنتا ہوں۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وصال کے بعد بھی حضور کی خدمت میں درود پہنچایا جاتا ہے، اس لیے اور خاص طور پر جمعے والے دن کثرت کے ساتھ درود بھیجنے کا حضور نے حکم ارشاد فرمایا۔ اس لیے آج بھی جمعہ ہے، ہر ہفتے کے بعد جمعہ آ جاتا ہے، ہمارے جمعے کے دن جو ہے نا ایسی لغویات اور فضولیات میں گزر جاتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ جمعے والے دن جو ہے نا کوئی خاص وقت مقرر کر کے اور اس کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر درود و سلام کا ہدیہ بھیجنا چاہیے، اس لیے ارادہ کرنا چاہیے اور جمعے والے دن خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جمعے والے دن میری اوپر کثرت کے ساتھ درود بھیجو، اور باقی احادیث کے اندر بھی بہت ترغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔